بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي مكي المدني القرشي الأبطحي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم ومن کل ولیجۃ دونہم الی یوم الدین آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارک توبہ آیت نمبر 119۔ اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جگہ جگہ کے اوپر قرآن مجید کے اندر تقوی الہی کی تاکید کی گئی ہے۔ انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے کہ قرآن نے کہاں کہاں پر تقوی کی تاکید کی ہے، اور مرحلہ تقوی آسان نہیں ہے، اسی لیے اس کے مخاطب صرف وہ لوگ ہیں کہ جو مومن ہوں، مسلمان نہیں۔ یا ایھا الذین اسلموا نہیں ہے، اے مسلمانوں، اے وہ لوگ کہ جو اسلام لے کے آئے۔ وہ تو ہر آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان ہو جاتا ہے۔ مخاطب کس سے ہے قرآن؟ صاحبان ایمان سے۔ لیکن صرف ایمان کافی نہیں ہے، ضروری کیا ہے؟ تقوی۔ اس لیے کہ تقوی اعمال کی قبولیت کا بیس ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ اعمال قبول کرتا ہے کس سے؟ متقین سے۔ صرف اور صرف وہ ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما انما کس چیز کے لیے آتا ہے؟ حصر کے لیے،
حصر کہتے ہیں دیوار کھینچنے کو، یعنی صرف اور بس۔ انسان یہ نہ سوچے اس کے اندر گنجائش پائی جاتی ہے۔ جیسے آیت التطہیر میں ازواج نبی خیر پر تو ہو سکتی ہیں لیکن اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ حصر ہے، چاروں طرف دیوار خدا نے کھڑی کر دی ہے، چاہو بھی تو اس میں نہیں آ سکتے ہو۔ اسی طریقے سے تقویٰ کے لیے بھی حصر پروردگار عالم بیان کر رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ اگر اعمال قبول کرتا ہے تو صرف اور صرف متقین سے، پھر چاہے جو ہو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نظر میں تقویٰ کی اہمیت ہے۔ اور آپ دیکھیے قرآن مجید میں جگہ جگہ کے اوپر کون متقی ہے، یہ پوری ایک صفت کی لسٹ قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ کون ہے متقی وہ بیان کریں گے وقت آنے پر، لیکن اس کے درجات بہت بلند ہیں اور اسی لیے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے تقویٰ۔ اگر درجات بلند نہ ہوتے تو علی امام المتقین نہ ہوتے۔ امام المتقین ہونا اس بات کی علامت ہے کہ درجہ بہت بلند ہے۔ اگر اس بلند درجے پر فائز ہونا ہے تو سیدھے راستے پر تمہیں چلنا ہوگا۔ سیدھے راستے پر نہیں جا سکتے ہو مگر صراط مستقیم والوں کی معیت میں۔ توجہ فرما لیں، اگر تمہیں تقویٰ اختیار کرنا ہے تو آل محمد کی معیت اختیار کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ چلو گے تو متقی بن سکتے ہو، اگر متقی بنو گے تو عمل قبول ہوگا۔ یہ قرآن مجید کا ایک اعلان ہے، یعنی جو افراد آل محمد کے ساتھ نہیں چلتے ان کے اعمال کی کوئی حقیقت ہر سال بڑے میاں حج کے لیے جاتے ہیں، قبول ہے؟ اس لیے کہ یہ حج حجت خدا کی معیت میں انجام نہیں دیا جا رہا ہے، قبول ہے؟ یہ کعبے کا یا مولد حیدر کا طواف نہیں ہے، مقدر کا چکر لگایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ بغیر آل محمد کی معیت کے کسی عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جب حقیقت نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر آپ جنت کی بات کریے، حور کی بات کریے، سلسبیل کی بات کریے، کوثر کی بات کریے تو سب سے زیادہ بڑے میاں کے منہ میں پانی آتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے ہاں اس کا تصور بھی نہیں پایا جاتا ہے نا، ہمارے ہاں یہ تصور بھی نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ روایت موجود ہے صادق آل محمد کی۔ ہماری نظر میں حوروں سے زیادہ، جنتوں سے زیادہ، سلسبیل سے زیادہ، کوثر سے زیادہ اگر کسی چیز کی قیمت ہے تو وہ فرش عزائے سرکار سید الشہداء کی۔ نعرے حیدری۔ حور کے عشق میں بیمار ہونے والے اور ہوتے ہیں، آل محمد کی راہ میں دیوانے اور ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جب عزادار سرکار سید الشہداء میدان محشر میں پہنچیں گے، اس روایت کو جناب زرارت ابن اعین نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا 5ویں امام یا 6ویں امام کی یہ روایت ہے
آپ کہیں تو چونکہ چھٹے امام یا پانچویں امام سے انہوں نے کہا لہذا روایت ضعیف نہیں ہو جاتی، نہیں، چونکہ اس کے راوی زرارہ ہیں، زرارہ کے بعد کے راوی دیکھے جائیں گے، زرارہ سے پہلے کس نے کہا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، اس لیے کہ جناب زرارہ اصحاب اجماع میں سے ہیں، یعنی اگر انہوں نے کہہ دیا تو وہ پتھر کی لکیر ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب عزادار سرکار سید الشہداء میدان محشر میں پہنچیں گے تو وہاں نور کا منبر لگایا جائے گا، کامل الزیارات کے اندر یہ روایت ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہوگا تو میں دکھا دوں گا، نور کا منبر لگے گا، صحرائے محشر میں ایک آواز دی تمہارا معشوق آ رہا ہے، جس کے لیے زندگی بھر تڑپتے رہے وہ تشریف لے آ رہے ہیں، سرکار سید الشہداء وارد میدان محشر ہوں گے اور سیدھے اس نور کے منبر پر تشریف فرما ہوں گے، چاہنے والوں کا ہجوم ہوگا، اور یہی ہم دعا کرتے ہیں خدایا روز قیامت ہمیں مجلس حسین نصیب فرما، اس میں ذاکر کوئی گناہگار نہ ہوگا، وہی ہوگا کہ ہم جس کا انتظار کر رہے تھے، جس کے لیے تڑپ رہے تھے۔ سوچئے ساری چیزیں بیان کی ہیں معصومین نے، کیا ہوگا؟ ہم غنی ہیں، ہم فقیر نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ہدایت کے 14 چراغ ہیں۔ کیا ہوگا؟ حضرت نور کے منبر پر تشریف فرما امام حسین، چاہنے والے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، امام خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، سخنرانی کر رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، کوئی سن نہیں رہا ہے، جتنے چاہنے والے نیچے بیٹھے ہیں کوئی سن نہیں رہا ہے، صرف امام حسین بول رہے ہیں، اس لیے کہ گریے کی آواز اتنی ہے کہ جس سے میدان محشر لرز رہا ہے۔ جب بخیر دیکھے ہم گریا کرتے تھے تو دنیا والے پریشان ہو جاتے تھے، تو اب تو حسین نظروں کے سامنے ہیں، کوئی سن نہیں رہا ہے، سب گریا کر رہے ہیں۔ لوگ، روایت کا جملہ ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، لوگ اپنے حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ لوگ مطمئن مجلس حسین میں بیٹھے ہیں، آمنون، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کیا ہوگا، سوال ہوگا، جواب ہوگا، عمل ہے نہیں ہے، کچھ کوئی فکر نہیں ہے، بیٹھے ہیں مجلس حسین میں، فرش عزائے حسین پر۔ حساب و کتاب ہی نہیں ہو رہا ان کا۔ ادھر خدا نے کہا ان کا کر دو کام، رضوان جنت نے فرشتوں کو بھیجا جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ۔ ایسے ہی نہیں ہے، جنت سجائی گئی ہے کس کے لیے؟ لزوار الحسین، جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ۔ فرشتے آئے، آ کے کہتے ہیں چلیے آپ لوگوں کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ سر جھکائے گریے میں اتنا مصروف ہے، امام کہتے ہیں کانہو یہ کوئی سن ہی نہیں رہے کہ کوئی آیا ہے ان کو بلانے، چلو تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے، تم اپنی جنت اپنے پاس رکھو، ہماری جنت ہمارے پاس ہے۔ گئے فرشتے اور جا کے رضوان جنت سے یہ کہا کہ وہ تو سن ہی نہیں رہے ہیں، جیسے انہیں جنت کا شوق ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہی تو اثر معیت اہل بیت ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ یہی تو اثر معیت اہل بیت ہے، اہل بیت جہاں رہیں وہی ہماری جنت ہے۔ ہم جنت کے مشتاق نہیں ہیں، جنت ہماری مشتاق ہے۔ بلا کے لے آؤ، نہیں آ رہے ہیں،
کیا کیا جائے؟ دوسرے فرشتوں کو بھیجا. کس نے؟ اب رضوان جنت نے نہیں بھیجا، حوروں نے بھیجا ہے. چلو تمہارا انتظار ہو رہا ہے. تمہاری ازواج جنت میں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. یہ لوگ سر اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. ان سے کہنے جاؤ اور جا کے ان حوروں سے کہہ دو ابھی اور انتظار کرو، ابھی ہم فرش عزائے حسین پر ہیں. تو جو فرما رہے اثر دیکھیے، یہ کس چیز کا اثر ہے؟ ولایت آل محمد کا اثر ہے، محبت کا اثر ہے. یہی نہیں، پیغمبر اکرم مسجد النبی کے اندر تشریف فرما ہے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری یہ روایت کرتے ہیں، پیغمبر مسجد النبی میں تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں. بات ہونے لگی، ایک کسی صحابی نے جنت کے متعلق گفتگو کر دی. صحابہ تو بہت باتیں کرتے تھے نا جنت کے بارے میں، انہیں یہ نہیں معلوم تھا جنت ملکیت ہے علی و اولاد علی کی. کوئی چاہ کے بھی حاصل نہیں کر سکتا جب تک یہ چلنا چاہیں. بات آ گئی جنت کی. وہاں پر جناب ابھی دجانہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک چیز میں نے آپ کے منہ سے سنی تھی، آج میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی سنانا چاہتا ہوں. کیا سنی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جب تک آپ وارد بہشت نہ ہو جائیں، انبیاء کے اوپر، مرسلین کے اوپر، ان کی قوم والوں کے اوپر جنت حرام ہے. فرمایا بالکل ایسے ہی ہے. یہی نہیں، جب تک ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ وارد بہشت نہ ہو جائیں، اس وقت تک انبیاء بھی وارد بہشت نہیں ہوں گے. سنگین بات ہے، بہت ہی کٹھن بات ہے. اس چیز کو سن کے ہضم کرنا، اچھا یہی تو معیت علی کا اثر ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہضم کر لینا تو ہر میدا یہ کر سکتا ہے، بڑی باتوں کو دیکھو. علی کی محبت کے اثرات تو وہ ہیں کہ جنہیں انبیاء بھی نہیں سمجھ سکتے. انبیاء کو نبوتیں ان کے صدقے میں ملی ہیں، رسالتیں ان کے صدقے میں ملی ہیں. جس نے جتنی جلدی ان کی ولایت کو قبول کیا اتنا بڑا عہدہ پایا ہے. ایسے ہی نہیں کوئی خلیل بن گیا، کوئی امام بن گیا، کوئی رسول بن گیا، کوئی اولو العزم بن گیا. کیسے؟ جتنی جلدی ان کی ولایت کا اقرار کیا اتنا بڑا عہدہ پایا ہے. یہ اثر ہے محبت علی کا، ولایت علی کا. فرماتے ہیں پیغمبر ابھی تک جانا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے آسمان کی خلقت سے 2000 سال پہلے ایک پرچم پیدا کیا. وہ پرچم نور کا تھا اور اس پرچم کو نور کی لکڑی پہ لگایا اور اپنے عرش پہ نصب کیا. اس پرچم پہ اس وقت لکھا تھا کب؟ خلقت آسمان سے 2000 سال قبل. کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آل محمد خیر البریہ. آل محمد بہترین خلائق ہیں. اور جانتے ہو جب ہم وارد جنت ہوں گے تو اس پرچم کو علی ابن ابی طالب اپنے ہاتھ میں لے کے سب سے پہلے وارد ہوں گے.
اما علمتا، تمہیں نہیں معلوم، ان من احبنا. دیکھیں اس سے مجھے ابھی نتیجہ نکالنا ہے اس جملے سے جو میں بیان کرنا جا رہا ہوں. ان من احبنا، جو انسان ہم سے محبت کرے، وانتحلا محبتنا، اور ہماری محبت کو قبول کرے. بظاہر دیکھنے میں دونوں ایک ہی باتیں ہیں. محبت کرے، محبت کو ایکسپٹ کرے اور قبول کرے. اسکنہ اللہ معنا، اللہ اسے جنت میں ہمارے ساتھ رکھے گا. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. عند ملیک مقتدر، بادشاہ. کون بادشاہ؟ مقتدر بادشاہ، یعنی خدا. اس کی بارگاہ میں ہمارے ساتھ یہ رہے. اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے محبت، ایک ہے قبولی محبت. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. محبت کسے کہتے ہیں؟ جو انسان بھی فضائل آل محمد کو سنے محبت کرنے لگتا ہے نا؟ اس لیے کہ ہر انسان کمال سے محبت کرتا ہے، بلندی سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف جھکتا ہے جس چیز کو وہ کمال سمجھے. مثال کے طور فرض کریے ہماری مجلس میں کوئی بہت پیسے والا آدمی آ گیا، ہر آدمی موڑ کے یوں یوں دیکھ رہا ہے. کیوں اتنے آدمی بیٹھے وہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں، چونکہ وہ پیسے میں صاحب کمال ہے لہذا سب اس کی طرف رغبت رکھ رہے ہیں. یہ رغبت رکھنا ایک الگ سی چیز ہے، لیکن اس رغبت کو دل سے قبول کر لینا ایک الگ سی چیز ہے. آل محمد کی محبت ہر انسان کے دل میں آ سکتی ہے، لیکن قبولی محبت ہر انسان نہیں کر سکتا ہے جسے ولایت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا. ہو سکتا ہے ایک انسان یہاں آل محمد کا شہدائی ہو لیکن عالم زر میں اس نے اقرار نہ کیا ہو. اقرار ضروری ہے، اس محبت کی قبولیت ضروری ہے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور یہ لفظ معنا، مع یعنی ساتھ، معنا الف کے ساتھ، میم عین نون الف، معنا ہمارے ساتھ. قرآن مجید میں 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے. پورے قرآن مجید کے اندر لفظ معنا 6 مقامات پر استعمال ہوا. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک بہت دلچسپ بات ہے اس کے اندر، ان 6 مقامات میں 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں لفظ معنی استعمال ہوا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں. 2 مقامات ایسے ہیں جہاں یہ لفظ معنی استعمال ہوا ہے جناب یوسف علیہ السلام کے لیے ہیں. ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں لفظ معنی استعمال ہوا ہے جناب نوح سے متعلق ہے، اور ایک لفظ سرکار پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک عجیب نکتہ میں نے محسوس کیا ہے جب ان 6 آیتوں کو میں نے لکھا ہے. وہ کیا ہے کہ خدا نے جب ان 6 آیتوں کو مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے تو ایسے ہی نہیں بیان کر دیا، بلکہ اس معنی کے جو اینٹی تھے، دشمن تھے، اس کا بھی اس آیت کے اندر تذکرہ کیا. کیسے؟ مثلا
سورہ مبارک شعراء آیت نمبر 17. مزہ آئے گا آپ کو اس گفتگو میں. سورہ مبارک شعراء آیت نمبر 17. خدا کیا کہتا ہے؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل. جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. کس سے کہتے ہیں؟ جو بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے تھا. کون غلام بنایا تھا؟ جی فرعون. یعنی اس آیت میں دو تذکرے ہیں، ایک حجت خدا کا، دوسرے ان کے مخالف فرعون کا، ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. وہ تیار نہیں ہوتا ہے. یہ بحث اس سے نہیں ہے کہ آگے کی بحث کیا ہے، صرف شاہد مثال کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں پوری آیات نہیں سناؤں گا آپ کو. دوسری جگہ فاتیا فقولا انا رسول ربک. موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس پہنچے اور اس سے کہنے لگے ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. ہے نا. یہاں پر بھی مخاطب کون ہے؟ فرعون. جناب موسیٰ کس سے بات کر رہے ہیں؟ فرعون سے. یعنی ایک وہ کہ جس کی معیت کا حکم دیا گیا ہے، ایک وہ کہ جو معیت کا دشمن ہے، کہ یہ ساتھ نہیں ہونے چاہیے. دوسری جگہ جناب نوح علیہ السلام سے متعلق ایک جگہ آیا ہے. کہاں پر؟ سورہ مبارک ہود آیت نمبر 42 نمبر. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. کشتی چلی جا رہی تھی ان موجوں کے درمیان جو پہاڑوں کی مانند اٹھ رہی تھی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا. ان کا لڑکا کھڑا ہوا تھا ایک جگہ کے اوپر. جناب نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا. یہاں پر سوار نہ ہونے والا کون ہے؟ منع کرنے والا کون ہے؟ ڈوبنے والا کون ہے؟ غرق ہونے والا کون ہے؟ پسر نوح ہے نا. ان دو آیتوں میں بھی مخالف کا تذکرہ، اس میں بھی مخالف کا تذکرہ. چوتھی جگہ جناب یوسف علیہ السلام سے متعلق ہیں کہ برادران یوسف جناب یعقوب کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں بہت دلچسپ ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے اس پر، کس میں پروردگار عالم نے اس واقعے کو احسن القصص کیوں بیان کیا. اس کے اندر نمونے ہیں ولایت کے، قدم قدم پہ ولایت کے نمونے ہیں. ارسلہ معنا غداً، کل صبح یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. یرتع ویلعب، یہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا کھیلیں کودیں دوڑے بھاگے. انا لہو لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے. لحافظون لام لام تاکید ہے، یعنی یقیناً ہم پوری کوشش کریں گے اس کی حفاظت کی. کیا حجت خدا کے یہاں پر دشمن کون تھے؟ برادران یوسف. یعنی یہاں پر حجت خدا کا بھی ذکر ہے، مخالف کا بھی ذکر ہے. توجہ فرمائیے گا. پانچویں جگہ فلما رجعوا الى ابیہم. کہاں اب یہ پروردگار عالم گفتگو کہاں کی کر رہا ہے؟ جب یہ لوگ قحط کے مارے ہو گئے اور مصر پہنچے اور جناب یوسف سے غلہ لے کے آئے اور جناب یوسف نے کہا اگر تم اپنے بھائی کو جس کا نام بنیامین ہے اگر اس کو لے کے نہیں آؤ گے تو اب اس کے بعد تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہ ذہن میں ہے نا سب کے واقعہ. فلما رجعوا الى ابیہم، جب یہ اپنے باپ کے پاس واپس آئے، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، بابا اب ہمیں ملنے والا نہیں ہے کچھ، ہمیں منع کر دیا گیا ہے.
فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. مگر ایک بات بتائیں جو جالب نکتہ ہے یہاں پر، کہ ہر جگہ یہ کہتے رہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت کی؟ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑے. سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ان لوگوں نے کتنے جھوٹ بولے. کہنے لگے کہ ہم لوگ دوڑ کرنے چلے گئے تھے اور وہاں سے ایک بھیڑیا آیا اور ہم نے ان کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. کتنے جھوٹ ہو گئے. ہم کھیلنے چلے گئے تھے، پہلا جھوٹ. ہم نے انہیں اپنے سامان کی حفاظت کے لیے وہاں پر چھوڑ دیا تھا، دوسرا جھوٹ. انہیں بھیڑیا نے کھا لیا، تیسرا جھوٹ. وَجَاءُوا إِلَىٰ أَبَاهُمْ عَشِيًّا، یہ لوگ شام میں عشاء کے ٹائم اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے. رونا جھوٹ. قمیص کے ساتھ آئے کہ جس پر جھوٹا خون لگا ہوا تھا. فریب دے رہے ہیں کس کو؟ حجت خدا کو، نبی خدا کو. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولے جانا ہے. کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں؟ کہ خدا جناب یوسف کو وہ منصب عطا کرے یا نہ کرے؟ نہ کرے. غور کریے گا. صرف اس لیے کہ اللہ نے ایک منصب دیا تھا، اس گدی پر، اس کرسی پر یوسف نہ بیٹھے، اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ اندھے کنویں میں پھینکا، مارا، پیٹا، جناب یعقوب کو رلایا، جھوٹا کرتا لے آ کے دیا، الزام بھیڑیے پر لگایا. ساری چیزیں کی کس لیے؟ آپ بتائیے کس لیے یہ ساری چیزیں کی؟ یہ مکر کیا، یہ فریب کیا، تاکہ یوسف نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب تعبیر میں نہ بدل سکے. ان لوگوں نے کتنا ظلم کیا یوسف پر. یہی ہے نا، اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے نہیں. یوسف بادشاہ مصر بنے ان کی آنکھوں کے سامنے ہے نا. یہی ہے نا. لاکھ تم نے اپنی چال چل لی. ایک خواب پیغمبر اکرم نے غدیر کے میدان میں دیکھا تھا، اس خواب کو انہوں نے یہ چاہا کہ شرمندہ تعبیر نہ ہو. غدیر کب ہوئی تھی؟ 18 ذی الحجہ سن 11 ہجری میں. توجہ فرمائیے گا، 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں، معاف کریے گا 11 نہیں 10 ہجری میں، چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا. سن 10 ہجری میں. اس کے بعد علی سے خلافت چھین لی گئی. علی کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا گیا. علی کے مخالفت میں حدیثیں گڑھی گئی. علی کو مدینے سے نکال کر اس گاؤں میں بھیجا گیا جہاں علی سماج سے کٹ جائیں. فاطمہ کو قتل کیا گیا. لوگ علی سے رشتہ توڑنے لگے. سلام کرتے تھے تو جواب بھی دینا چھوڑ دیا. قتل علی کی سازش کی گئی. یہ ساری چیزیں، مگر یہی کہتے ہیں دنیا گول ہے. سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو پورا مدینہ در علی پہ امن پڑا. خود علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟
مجھے خوف تھا کہ میرے بچے حسن و حسین ان کے پیروں تلے آ کے کچل نہ جائیں. اس کا مطلب جانتے ہیں؟ جن لوگوں نے چال چلی ان کی چال شرمندہ تعبیر نہ ہو سکی. جس خلافت کا اہتمام پیغمبر اکرم نے 18 ذی الحجہ غدیر میں کیا تھا، اسی دن 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو علی کے ہاتھوں پر مدینے میں بھی بیعت ہوئی. یہ معجزہ الہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ نمونہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن مجید اور کیا کہے گا کہ ہم نے علی کو خلیفہ بنا دیا؟ نہیں، احسن القصص بیان کر رہا ہے، یعنی بیان کر رہا ہے یوسف کا قصہ، لیکن در حقیقت بیان کر رہا ہے یوسف زہرا کو. معشوق پیغمبر کا قصہ بیان کر رہا ہے کہ بھائیوں نے کیا 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 مگر روک نہ سکے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہاں پر بھی وہ لوگ آئے، کہنے لگے کہ بھائی کو بھیج دیجئے. یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں بھیجوں گا مگر یہ کہ اللہ سے وعدہ کرو. انشاءاللہ بیان کریں گے بعد میں. اللہ سے وعدہ کرو. وعدہ کیا. پھر اس کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام نے بھیجا. ابھی آج فی الحال اس سے بحث نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. آخری آئے کہ جہاں چھٹی آئے کہ جہاں معانہ کا بھی ذکر ہے مخالف کا بھی ذکر ہے. سب کی سنی ہوئی آیت ہے. کون سی؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ مدد کرے گا. کس کی؟ کہ جب کافروں نے ان کو نکال دیا ثانی اثنین، وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ پہنچے اذ ہما فی الغار. پیغمبر کہاں پہنچے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، پیغمبر اپنے صاحب سے کہنے لگے جو ان کے ساتھ میں تھا، اس سے کہنے لگے ڈرو نہیں، رو نہیں ہے، رونے کی جگہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں خدا، رسول یا اولی الامر ہوں وہاں پر رونا نہیں چاہیے، مسکرانا چاہیے. ہے نا؟ اسی رات کا واقعہ ہے نا کہ جب کھچی ہوئی تلواروں کے بیچ میں ایک 23-22 سال کے جوان کو سلا کر پیغمبر نکلے تو وہ فخر سے کہہ رہا ہے ایسی نیند مجھے آئی کہ زندگی میں کبھی نہیں آئی. کتنے سال کا وہ جوان تھا جسے سلایا اپنے بستر پر؟ 22. اور جس بوڑھے کو اپنے ساتھ لیا جو رونے لگا ڈر کی وجہ سے، اس کی عمر کتنی تھی؟ صاحب پیغمبر سے بڑے تھے. لا تحزن ان اللہ معنا. اگر یہ بھی معیت کے قائل ہوتے صاحب جو تھے تو ان کے اوپر اس معیت کا اثر ہوتا. اثر نہیں ہوا. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے سکون کہاں نازل کیا؟ جو مانتا تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، پیغمبر کے اوپر. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِهِ، اور پیغمبر کی نصرت و مدد کی اس لشکر کے ذریعے کہ جو تم دیکھ بھی نہیں سکے. وہ پیغمبر کی حفاظت کر رہا تھا. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ،
صاحبان کفر کے کلمے کو پروردگار عالم نے نیچے کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کلمہ الہی ہی بزرگ ہے. کون ہے کلمہ الہی؟ کون ہے آیات الہیہ؟ کون ہے وہ افراد کی جن کی معیت کا حکم قرآن دے رہا ہے؟ خط پہ گفتگو. سوچئے اہل بیت کس کمال کے اوپر فائز ہیں کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے. کہیں مفتی صاحب اللہ پہ بھی شرک کا فتویٰ نہ لگا دیں. کونوا مع الصادقین خدا کہہ رہا ہے نا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ تو شرک ہے. اللہ شرک کر رہا ہے نعوذ باللہ، کہ وہ غیر خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. عجیب مسلمان ہے کہ جو توحید میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ خود توحید کا انکار کر دیتے ہیں. توحید کو پہچانوایا کس نے؟ توحید رسانی کس نے کی؟ ابلاغ توحید کس نے کیا؟ خدا کو کس نے پہچانوایا؟ کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کس کو پیدا کیا؟ ایک مخلوق کو. اور عرض کر چکا ہوں کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وجہ خدا کے علاوہ سب فنا ہونے والا ہے. کون ہے وجہ خدا؟ وجہ اللہ کون ہے؟ وجہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو، ہے نا. انسان کا اگر چہرہ چھپا دیا جائے اور پھر اسے کھڑا کر دیا جائے مجمع کے، یہ صاحب کون ہے پہچانو، پہچانے گا کوئی؟ جی نہیں پہچانے گا. انسان کی شناخت کا ذریعہ چہرہ ہوتا ہے. اللہ کو کیسے پہچانا گیا؟ اللہ کا چہرہ ہے، جسم ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے؟ نہیں ہے. تو اللہ کو پہچانوایا کس نے؟ جو اللہ کی شناخت کا ذریعہ بنا وہی وجہ اللہ ہے. آل محمد کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے خدا کو پہچانوایا ہو. انہیں دیکھتے جاؤ، خدا کو پہچانتے چلے جاؤ گے. نعرے حیدری، یہی تو ہے نا بھائی سے معرفت پروردگار. مقام فخر میں سرکار سید الشہداء کہتے ہیں جیسے باوفا اصحاب مجھے ملے ویسے اور کسی کے بارے میں نہیں جانتا کہ ملے کہ نہیں ملے. ایسے اصحاب باوفا کہ چراغ گل کر دیا چلے جاؤ، نہیں جاؤ گے. اچھا ایسا کرو کہ ہمارے اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ. آر نہیں ہوگا کوئی، کہنا ہم ان کو بچانے کے لیے لے کے آئے تھے. یہ بھی نہ سوچو تم جہنم میں جاؤ گے. حسین ہیں، میں اپنے سر سے تمہاری بیعت اٹھائے لیتا ہوں. البتہ ایک بات کہی سرکار سید الشہداء نے یہاں پر، البتہ اس کربلا کی سرزمین سے اتنا دور چلے جانا کہ ہماری آواز استغاثہ تمہارے کانوں سے نہ ٹکرائے. جس کے کانوں سے بھی ہماری آواز استغاثہ ٹکرائے گی اور وہ ہماری نصرت و یاری کے لیے نہیں آیا، پروردگار عالم اسے حساب و کتاب برابر کرے گا.
شب پنجم ماہ محرم ہے، منسوب ہے جناب زینب کبریٰ کے 2 شہزادوں سے۔ بہت ہی کم سن بچے تھے، بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایک فدیہ جناب زینب کبریٰ کی طرف سے، ایک فدیہ جناب عبداللہ ابن جعفر کی طرف سے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکے میں تھے تو جناب عبداللہ ابن جعفر مکے آئے مدینے سے، اور جناب زینب کے حوالے ان دونوں بچوں کو کیا اور ایک جملہ کہا، بی بی اگر آپ کے بھائی پر کوئی ایسا وقت آئے تو ایک کو میری طرف سے اور ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا اپنے بھائی کے اوپر۔ شب عاشور زینب اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے، خبردار میرے بچوں، ایسا نہ ہو کہ علی اکبر میدان کربلا میں پہلے جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ خبردار زینب کو شرمندہ نہ ہونے دینا روز قیامت میری ماں فاطمۃ الزہرا کے سامنے، مجھے سرخرو کرنا میرے بچوں۔ بچے جہاں مائیں اپنے بچوں کی صحت و طول عمر کی دعائیں مانگتے نہیں تھکتی، بچہ اگر مریض ہو جاتا ہے تو ماں اپنا سکون اور چین چھوڑ دیتی ہے نا؟ رات ماں کی نہیں کٹتی، بچے کے سرانے بیٹھی رہتی ہے، باپ جا کے سو جاتا ہے مگر ماں نہیں سوتی۔ زینب کبریٰ بھی رات بھر نہیں سوئی مگر بچوں کی صحت و طول عمر کی دعائیں نہیں کر رہی تھی، مرنے کی تمنا کر رہی تھی۔ کیسی کیسی مائیں تھی کربلا میں، اے میرے عزیزو، یہ جوش و جذبہ فقط علویات و فاطمیات کے اندر ہی نہیں تھا، فاطمہ کی بیٹیوں کے اندر ہی نہیں تھا، یہ ام وہب کے اندر بھی تھا۔ جانتے ہیں جب وہب قلبی کا سر کاٹ کے ان کے ماں کی طرف پھینک دیا گیا تو ماں نے اٹھا کے بچے کا سر سینے سے لگایا، چوما، اور اس کے بعد سر پھر دشمن کی طرف پھینک کے کہتی ہے ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ آپ کو زینب کبریٰ کو پرسہ دینا اس لیے کہ زینب کبریٰ سب کا پرسہ لے رہی تھی سوائے اپنے بچوں کے۔ آج گریہ کریے انہوں محمد کے اوپر، زینب نے کبھی گریہ نہیں کیا انہوں محمد کے اوپر۔ خدا جانے کیسا دل تھا زینب کا کہ جو بچوں کے لیے بھی نہ تڑپا مگر بھائی کے لیے بے چین ہو رہی تھی، رات بھر سمجھا رہی ہیں، بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں، بچوں کو سنوار رہی ہیں، بچوں کو سجا رہی ہیں۔ جانا ہے تمہیں کل امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی جان قربان کرنی ہے۔ بچوں تمہیں پتا ہونا چاہیے تم علی کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، کل دونوں کی شجاعت کا مظاہرہ کرنا میدان جنگ میں۔ اے بچوں اگرچہ تم کمسن ہو مگر دشمن یہ سمجھے کہ علی اور جعفر کے بچے آ رہے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مارے گئے، شہادت گرم ہوا، بازار شہادت کھلا، زینب ان 2 ننھے ننھے بچوں کو لے کے آئیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، بھیا ان 2 بچوں کو بھی بھیج دیجیے اب میدان کربلا میں۔ امام حسین علیہ السلام نے سر جھکا لیا، زینب سے نگاہیں نہیں ملا رہے ہیں، کیسے اجازت دیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جس عمر میں مائیں انہیں سینے سے لگا رہی ہیں، زینب مرنے کی سفارشی لے کے آئی ہے۔ خدا آپ کی ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدایا ہمارے ان عزاداروں کی ان آوازوں کو زینب کبریٰ کے کانوں تک پہنچا دے۔ بی بی آپ کے عزادار آپ کے بچوں کا آج آپ کو پرسہ دے رہے ہیں، قبول فرما لیجیے۔
امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں دیتے. زینب کبریٰ کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے, امام حسین کا انکار بڑھتا جا رہا ہے, لیکن آخر میں امام حسین کے انکار پر زینب کا اصرار غالب آیا. امام نے اجازت دی, لیکن تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب ابوالفضل عباس آگے بڑھے, دونوں بچوں کو گھوڑے پر سوار کیا, رکابیں کاٹی اور انہیں چھوٹا کیا, دونوں کے سر پہ عمامے باندھے. ایک جعفر کی یادگار ہے, ایک علی کی یادگار ہے. دونوں میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے. ایک کا نام عون ہے, ایک کا نام محمد ہے. جب یہ بچے میدان کربلا میں جا رہے تھے تو ایک کے ساتھ سرکار ابوالفضل عباس تھے, دوسرے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام تھے. ایک نے میمنے پر حملہ کیا, ایک نے میسرے پر حملہ کیا. بچے جنگ کرتے جا رہے ہیں. عباس کہتے جا رہے ہیں بیٹا اب ادھر حملہ کرو, بیٹا اب ادھر حملہ کرو, بیٹا اب قلب لشکر پر حملہ کرو, میسرے پہ حملہ کرو, میمنے پہ حملہ کرو, سامنے حملہ کرو, پیچھے ہٹ جاؤ. یہ چیزیں بتا رہے ہیں, مگر چھوٹے چھوٹے بچے تھے, 3 دن کے بھوکے تھے, 3 دن سے پیاسے تھے. یہ بچے بہت کمسن تھے. کب تک لڑتے کہ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی نلغے آدم میں گرفتار ہوا, گھوڑے سے گرا. بڑا بھائی نلغے آدم میں گرفتار ہوا, گھوڑے سے گرا. ایک کے جنازے پہ عباس پہنچے, ایک کے جنازے پر امام حسین پہنچے. دونوں بچے کے جنازے کو اٹھایا, خیمے میں لے آیا جا رہا ہے. ابھی تک شیوا یہ تھا کہ جب کوئی جنازہ خیمے میں آتا تھا تو جناب زینب کبریٰ استقبال کے لیے سب سے آگے آگے رہتی تھی, سب سے آگے آ جاتی تھی استقبال کے لیے. گریہ کرتی تھی, سینہ زنی کرتی تھی. مگر جب یہ 2 جنازے آئے ہیں تو خیمے میں داخل ہوئے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ یتیموں کے جنازے ہیں, جیسے ان کی ماں ہی نہیں ہے. حسین کی نظریں زینب کو ڈھونڈ رہی ہیں, زینب نہ آئی. دونوں جنازے رکھے گئے کہ ایک مرتبہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ آئی, سر جھکا ہوا ہے اور آ کے دونوں جنازوں کے درمیان بیٹھ گئی, سر سجدہ معبود میں رکھ دیا, اللہم تقبل منا قلیل القربان, چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لے. زینب نے کبھی گریہ نہیں کیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. اہل بیت اسیر ہو گئے, زندان شام میں پہنچے, آزادی کا پروانہ مل گیا, کٹے ہوئے سر واپس آنے لگے. سارے جب سر آتے تھے تو ان کے وارثین بڑھ کے اس سر کو لے لیں. علی اکبر کا سر آیا, ام لیلہ آگے بڑھی. امام حسین علیہ السلام کا سر آیا, زینب کبریٰ آگے بڑھی. عباس کا سر آیا, جناب ام کلثوم آگے بڑھی. لیکن 2 ننھے بچوں کے جب سر آئے ہیں تو انہیں لینے کے لیے کوئی نہ اٹھا. غصہ دیجئے, دل کھول گئے جناب زینب کبریٰ کو. ان بچوں کے سر لینے کے لیے کوئی نہ اٹھا. ایک مرتبہ شام کی عورتیں یہ منظر دیکھ رہی تھی, کہنے لگی بیوی ہو کیا ان دونوں بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ بھائی جملہ سننا تھا کہ زینب طرف گئی تھی. ایک شام کی عورتوں, ارے ماں تو زندہ ہے مگر روئے تو کس پر روئے؟ ارے ان بچوں پر روئے. یا اپنے بھائیا کا ماتم کرے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين